بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو دنیا کے حالات موجود ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا مشکل بن گیا اور ہر انسان ایک دوسرے کے بارے میں بغض، کینہ، حسد اپنے دلوں میں سجائے پھر رہا ہے، اور جس بنیاد پر آج برکت ختم ہوگی اور اتفاق ختم ہو گیا، ہر بندہ دوسرے کے بارے میں غلط سوچتا ہے اور اپنی صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر انسان اپنے آپ کو اگلے سے دوسرے سے کم تر سمجھے، یعنی اپنے آپ کو اگلے سے اگر بڑا سمجھو گے تو یہی ناکامی کی نشانی ہے کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں یا میرا مقام اس سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ مقام کی تقسیم اور اعلیٰ کرنے کی تقسیم یہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خیر، اس میں ایک بنیادی چیز ایک اور ہے کہ اختلاف کیوں پڑھتے ہیں؟ اختلاف اس لیے پڑھتے ہیں زیادہ تر کہ کوئی خبر آ گئی، کسی نے کسی کو بتا دیا کہ فلاں بندہ تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو ہم ایک بڑی غلطی کر دیتے ہیں کہ ہم تحقیق نہیں کرتے، معلومات نہیں کرتے، آیا یہ ہوا بھی ہے یا یہ آگ لگانے کی ایک چکر ہے، پانی پہ آگ پہ پٹرول چھڑکا جا رہا ہے، چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے، اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں، اور بے دھڑک ہو کر پھر ہم بھی اپنی زبان کو کھول دیتے ہیں، تو اس سے ایک انتشار کی شکل نکل آتی ہے۔ اگر وہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، عمل کے ساتھ اگر وہ معلومات کر لیں کہ جی میں کہاں تک یہ بات سچی ہے اور واقعی اس نے کی، شاید اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ ہو، تو اس لیے پہلے تحقیق کر لیں، اور تحقیق کرنے کے بعد اس پر کوئی عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو ہم بغیر تحقیق کیے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر جو ہے وہ اٹھ کر چڑھ دوڑتے ہیں دوسروں پر، تو اس سے انسان کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں خاندان جدا ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو جب بھی کوئی بات ملے کہ کسی کی طرف سے کہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا، تو اس کو آگے سے یہ کہہ دیا کرو کہ چلو وہ کہہ رہا تھا تو اللہ جانے تو وہ جانے۔ اپنے دلوں کو صاف رکھو بھائی، جب اپنے دلوں کو آپ اپنے دل کو صاف رکھیں گے تو اس پر اللہ رب العزت آپ کو انعام سے نوازے گا، اجر سے نوازے گا۔ اب دیکھیں، روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ادوار کے اندر، اور واقعہ تھا کہ عرب میں ایک قبیلہ بنو مستلق کے نام سے آباد تھا۔ بنو مستلق کا سردار حارث بن زرار، جن کی بیٹی جویریہ بنت حارث امہات المومنین بنی ہے اور امہات المومنین میں سے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حارث بن زرار نے اپنی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں ان کی بیٹی آئی ہے جویریہ بنت حارث۔ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے مجھے اسلام پیش کیا، اسلام کی دعوت دی، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، تو میں نے اسلام قبول کر لیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اقرار کر لیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنی قوم میں واپس جاتا ہوں اور جا کر ان کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور زکوٰۃ کی دعوت دیتا ہوں، زکوٰۃ کی اہمیت بتاتا ہوں، تو جو لوگ میری مان لیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے تو ان کی زکوٰۃ جمع کر لوں گا۔ آپ فلاں مہینے، فلاں تاریخ، فلاں دن اپنا کوئی نمائندہ، اپنا کوئی قاصد بھیج دیں۔
تاکہ زکوٰۃ کی جو رقم میں ان سے لوں اپنے پاس جمع کروں وہ رقم آپ تک پہنچ جائے اور آپ کے سپرد کر دی جائے۔ تو حسب وعدہ جب حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے والوں کی زکوٰۃ جمع کر لی، یعنی کہ ظاہر یہ سردار تھے نا زرار، یہ حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب یہ سردار تھے واپس گئے تو قوم تو ان کی ماتحت تھی، تو سب کے سامنے اسلام پیش کیا تو سب نے اقرار کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ اور پھر دوسرا حکم زکوٰۃ کا تھا کہ زکوٰۃ جمع کرنی ہے، تو اب اسی نے زکوٰۃ جمع کی تو سارے ساتھیوں نے اس کو جمع کرا دی زکوٰۃ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہوا کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ فلاں دن فلاں مہینے میں آپ اپنا کوئی نمائندہ ہمارے ہاں بھیج دینا، اور میں زکوٰۃ کی جو فنڈ جمع ہوگا، پیسے جمع ہوں گے، اور وہ اس کو دے دوں گا، وہ آپ کا نمائندہ آپ کا قاصد ہوگا اور وہ آپ تک یہ زکوٰۃ پہنچ جائے گی اور آپ کے حوالے ہو جائے گی، پھر آگے آپ غرباء میں تقسیم کرنا۔ اب ہوا کیا کہ اس ڈیٹ پر اور اس دن پر اس تاریخ پر قاصد نہ پہنچا۔ جب نہ پہنچا تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کسی بات پر ناراض ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ وعدے کے مطابق اپنا آدمی نہ بھیجتے۔ تو حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ نے اس خطرے کا ذکر اسلام قبول کرنے والوں کے سرداروں سے کیا، یعنی جتنے بھی اس نے دعوت دی تھی اپنے سرداروں کو یعنی جمع کیا اور ان کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ بھئی معاملہ تو یہ پیش آ گیا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آنا تھا اور زکوٰۃ جو ہے اس کو دینی تھی تو وہ آیا نہیں، تو لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ اب سرداروں سے جب سرداروں نے ارادہ کیا کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں حاضر ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جائے، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو مستلق کے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ فلاں تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آئے گا، اور اس لیے اس تاریخ کو یہ حضرات تعظیماً یعنی عدماً تعظیماً استقبال کے لیے اپنے اپنے گھروں سے سارے باہر نکل آئے شہر کی طرف، جہاں سے وہ راستے قافلے آتے تھے، ان کو یہ شوق تھا، ایک ذوق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آئے گا۔ دوسری طرف واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرہ تاریخ پر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر بھیج دیا تھا زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے، مگر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں یہ اطلاع ملی اور خیال آیا کہ اس قبیلے کے لوگوں سے میری پرانی دشمنی چل رہی ہے، اور اس کے بارے میں یہ اطلاع بھی آئی کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ اب یہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ شاید پرانی دشمنی کرنے کے لیے باہر آئے ہیں، بدلہ لینے کے لیے، اور ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنانچہ وہی راستے انہی قدموں سے آدھے راستے سے واپس آ جاتے ہیں، اور ان کو یہ شک تھا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مجھے قتل کریں گے، اس لیے کہ میری پرانی دشمنی تھی تو یہ پرانا کوئی بدلہ نہ لیتے ہوں۔ اب ان کو اطلاع بھی مل گئی کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے، تو رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور میرے قتل کا ارادہ کیا، تو اس لیے میں واپس چلا آیا۔ اب جب یہ اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تو آپ نے مجاہدین کا ایک لشکر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں روانہ کیا۔ اب سارے صحابہ جوش کے اندر ہیں، سارے صحابہ جوش کے اندر ہیں کہ ان کی ہمت کیسی ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد جو ہے اس کو قتل کریں،
یا اس کو زکوٰۃ وعدے کے مطابق جو وعدہ کیا نہ دیں۔ اب دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ چھوٹی سی غلط خبر نے معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کہ وہ وہاں سے واپس آ گئے اور آگے بستی میں گئے ہی کوئی نہیں۔ ان کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ جو بستی سے باہر آئے ہیں تو لہٰذا یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا میری پرانی دشمن۔ تو واپس آ کر عقبہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں اور وہ قتل کرنے کے لیے باہر آ گئے۔ تو صحابہ کو اس پر بڑا غصہ آیا، اور پھر ایک مجاہدین کا لشکر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی سربراہی میں وہاں کی طرف بھیجا۔ اب ادھر سے لشکر روانہ ہوا، ادھر سے حارث بن زرار جو سردار تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا۔ جب آمنا سامنا ہوا تو حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ لوگ ہمارے اوپر کیوں چڑھائی کرنے آئے ہیں؟ اس لیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات کی ہوئی ہے تو تم میں سے کوئی شخص زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آیا ہی نہیں۔ لشکر والوں سے جواب دیا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک شخص آیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے اس پر حملہ کرنے کے لیے لشکر اکٹھا کر لیا تھا۔ بنو مستلق کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں آیا، یعنی انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں آیا۔ تو واقعی وہ تو سچے تھے، نہیں آیا تو ہم یہ لشکر اکٹھا، ہم لوگوں کو خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے، تو ہم لوگ تو اس کے استقبال کے لیے باہر نکلے تھے، خوشی کے اندر، جذبات کے اندر، ایک ولولے کے اندر باہر نکلے تھے کہ ہم اس کا استقبال کر کے ان کو اپنے محلے میں لائیں گے اور ان کو استقبال کریں گے۔ کیوں؟ کہ یہ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ واپس آئے تو خالد بن ولید نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری حقیقت، اور جو زرار ہیں انہوں نے بھی اطلاعات کر دی۔ جب انہوں نے اطلاع کر دی تو سارا واقعہ سنایا تو غلط فہمی کی بنیاد پر تھی، جس وجہ سے سارا قصہ ہوتا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے ایک قانون بنا کر نازل کیا قرآن مجید میں کہ اگر کوئی بات، کوئی خبر تم تک پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے نہ